ماہ رمضان المبارک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت۔ اعداد فضیلت الشیخ یوسف بن حسن الحمادی حفظہ اللہ۔ ترجمہ الطاف الرحمن ابو الکلام سلفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور عمدہ صفات کریمہ میں سے ایک صفت جود و سخاوت ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تعالی جواد یحب الجود ویحب معالی الاخلاق ویکرہ صفصافها۔ یقیناً اللہ تعالی جواد ہے اور وہ جود و سخاوت کو پسند فرماتا ہے، وہ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور سطحی و برے اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جود و کرم والا ہے، وہ سخاوت اور عمدہ اخلاق کو خوب پسند فرماتا ہے، نیز حقیر اور سطحی اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ صفصافہ کے معنی سطحی اور حقیر اخلاق کے ہیں۔ دینی بھائیوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جود و کرم تمام مخلوقات پر مسلسل ہوتے رہتا ہے۔ اس کی ذات تو کثیر العطا، بہت نوازنے والی، دائم الاحسان، ہمیشہ احسان کرنے والی، واسع الفضل یعنی وسیع فضل والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جود کے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کامل معنی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا رب جود و سخاوت کی صفت سے متصف ہے اور اسے ایسے اوصاف پسند ہیں، سو اسی لیے وہ اپنے بندوں سے بھی اس کے مظاہرے کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کچھ زمانے اور اوقات کو اس کے لیے خاص کر رکھا ہے تاکہ وہ اوقات کار خیر میں مددگار ہوں۔ ان مبارک اوقات و زمانہ میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جس نے بغور مطالعہ کیا ہو اور احادیث مبارکہ سے بھی وہ واقف ہو، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت جود و سخاوت بالکل واضح ہوگی، اور اس پر یہ بھی عیاں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک وغیرہ میں اس کا مظاہرہ کس قدر اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اور زیادہ سخی و فیاض ہو جاتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، اور جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ تیز سخاوت فرمانے لگ جاتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخاوت کو ریح مرسلہ یعنی کھلی اور تیز و تند ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی باستمرار جاری رہتی اور آپ کی طرف سے ہمیشہ نفع عام کا سلسلہ چلتا رہتا، اور اسی طرح ماہ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منقطع نہ ہوتا، بلکہ اس ماہ مبارک میں تو کار خیر کا سلسلہ مزید بڑھ جاتا اور وہ کار خیر تیز و تند آدھی سے تیز ہو جایا کرتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے اور قرآن کریم کا دور فرماتے۔ قرآن کریم کا یہ مراجعہ اور دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال صالحہ اور اطاعت الہی کے کاموں میں کوشش تیز کرنے پر ابھارنے کا سبب ہوتا، کیونکہ قرآن کریم میں بندوں کو مکارم اخلاق اور تقرب الہی کے اعمال پر ابھارا گیا ہے، اور ساتھ ہی حرام کردہ کاموں کے ارتکاب پر خصوصی زجر و توبیخ بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا یوں مراجعہ فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اطاعت الہی کے کاموں میں جوان ہو جاتا اور اللہ کے پاس موجود اجر کے حصول کی رغبت قوی ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ مزید بڑھ جاتی۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا ماہ رمضان میں اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کے جود و سخاوت اور بھلائی کے کام انجام پایا کرتے تھے، جیسے علم کی نشر و اشاعت، مال کا خرچ، اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں لگانا، اس کے دین کا اظہار و غلبہ، اللہ کے بندوں کی ہدایت و رہنمائی، ان تک تمام طریقوں سے نفع رسانی، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، جاہل کو وعظ و نصیحت کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا اور ان کے بوجھ اٹھانا وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوازشات اور نفع خلق کے سارے کام مکمل خوشی، پورے انشراح صدر، طیب نفس اور قلبی اطمینان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ماہ رمضان میں بکثرت مختلف قسم کے عبادات انجام دیا کرتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ کو قرآن کا دور یعنی مراجعہ کراتے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تو آپ تیز و تند ہوا سے زیادہ سخی و فیاض ہو جاتے۔ حالانکہ آپ تو پہلے ہی سے سب لوگوں سے زیادہ سخی و فیاض تھے، لیکن یہ فیاضی رمضان میں مزید بڑھ جاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، نماز، ذکر و اذکار، اعتکاف کیا کرتے، اور ان میں بعض عبادتیں ایسی ہوتیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہی انجام دیتے، انہیں دوسرے مہینوں میں انجام نہ دیتے۔ دیکھیے زاد المعاد لابن القیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ایک سچا اور محب رسول مسلمان ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، احب للرجل الزیادۃ فی الجود فی شہر رمضان اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ماہ رمضان میں ایک مسلمان کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے بکثرت سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے قرآن کریم کا مراجعہ کرتا ہے، تدبر و تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہاتھ بٹاتا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور اسی طرح روزے داروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے افطار کراتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ صائم کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔
اسی طرح متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور امام کے ساتھ کسی تنگی کا اظہار کیے بغیر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ امام مکمل تراویح اور وتر وغیرہ سے فارغ نہ ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جس شخص نے امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک قیام کیا تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ایسے شخص کے حق میں رات بھر قیام اللیل کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اگرچہ وہ رات اپنے بستر پر سو کر ہی کیوں نہ گزارا ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کوئی امام کے نماز مکمل کرنے سے پہلے لوٹ گیا ہو، اسے قیام اللیل کا ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام کے ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام بھی بڑی عظیم نعمت ہے، سو مومن کو چاہیے کہ اسے ترک نہ کرے، بلکہ بہتر ہوگا کہ وہ اس پر برقرار رہے اور اول سے آخر تک امام کے ساتھ رہ کر نماز تراویح کی ادائیگی میں پابندی برتے۔ دیکھیے مجموع الفتاوی لابن عثیمین۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتا ہے، بشرط کہ اسے عمرہ کرنا میسر ہو، کیونکہ ماہ رمضان میں عمرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے نفس کا خیر خواہ اور متبع رسول شخص کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے ساتھ باجماعت مسجد میں مقررہ اوقات پر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور قبلی و بعدی سنن رواتب یعنی مؤکدہ سنتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح صدق دل سے قبول عبادت کی فکر کرنے والا شخص اس بات کا بھی حریص ہوتا ہے کہ وہ روزے کے احکام و مسائل کا گہرا علم حاصل کرے، جس کے لیے وہ دروس و محاضرات کی مجالس میں حاضر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا وغیرہ پر موجود آڈیوز وغیرہ کو سن کر علمی پیاس بجھاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی فضیلت میں شامل ہو سکے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ماہ رمضان کے جملہ اوقات کو غنیمت سمجھے، صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، لوگوں کے درمیان اصلاح کے کام انجام دے اور بکثرت استغفار اور ذکر الہی کرتا رہے، جنازہ کی نماز اور تدفین میں شرکت کرے، صلاۃ الضحیٰ پر ہمیشگی برتے اور قبولیت دعا کے اوقات کو غنیمت سمجھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرے اور انہیں اس مہینہ کی وظائف و اعمال کی رہنمائی کرے،
اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرے، اور اگر کوئی اس پر زیادتی کرے یا گالی دے تو اس کے جواب میں صرف وہی کہے جس کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، یعنی یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اسی پر بس کرے، اس سے زیادہ کچھ بحث و تکرار نہ کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه احد فليقل إني امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کسی کا دن کو روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ جہالت پر اترے، اگر کوئی اس سے بدتمیزی کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا ہے تو ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے عبادتوں میں خوب منہمک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادات سے آباد رکھتے، جد و جہد کرتے، اعتکاف میں بیٹھتے اور آخری عشرہ میں اپنے اہل و عیال کو قیام اللیل اور تلاوت قرآن کے لیے بیدار بھی کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی تلاش میں جستجو بھی کرتا ہے، حصول ثواب کی غرض سے یہ مبارک رات قیام کی حالت میں گزارتا ہے اور یوں عبادات انجام دیتے ہوئے رمضان المبارک کے ایام کا اختتام زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی سے کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تاکہ بندے سے روزہ رکھنے کے درمیان جو خطائیں صادر ہوئی ہیں یا جو خلل واقع ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور اس کے ذریعہ مسکینوں پر احسان ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ بندے کا روزہ لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاک ہو جائے اور مسکینوں کو خوراک حاصل ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک مسلمان جس طرح اعمال صالحہ انجام دینے کا حریص ہوتا ہے، اسی طرح وہ ان اعمال سیئہ سے جو اس کے صیام اور اجر میں نقص کا سبب بنتی ہیں ان سے دوری اختیار کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعہ روزے کا عظیم مقصد حاصل کر سکے جسے قرآن کریم کی زبان میں تقوی بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا ان الصیام لیس من الاکل والشرب فقط انما الصیام من اللغو والرفث۔
روزے کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ روزے کا تعلق تو لغو باتوں اور بد زبانی سے بچے رہنے سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، بعض روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے سخاوت و فیاضی کی صفت سے متصف ہو اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا حق ادا کرے، اور اس طرح وہ اللہ کے فضل کے حصول اور اس کی مغفرت و عفو کی امید رکھے۔ یوں ایک مسلمان فرشتوں میں سب سے افضل مخلوق یعنی جبریل علیہ السلام کی بددعا اور افضل بشر یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا پر کہی گئی آمین سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتانی جبریل فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ قلت آمین۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ جو شخص سخاوت و فیاضی کے اعلیٰ مقام کو پہنچنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑے اور اللہ تعالیٰ سے عطا و بخشش کی امید رکھے، اور اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ہاتھ میں موجود چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ ساتھ ہی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانے کی مکمل کوشش کرے، کیونکہ جب جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اسی قدر اللہ سے بندے کی قربت بھی بڑھتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سخاوت و فیاضی بھی بڑھتی جائے گی، اور اسی کے ساتھ مکارم اخلاق کی طرف رغبت میں اور معالی امور سے آراستگی و بلند ہمتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی نفس کو اس ماہ مبارک کی تربیت کے ذریعہ سخاوت و فیاضی وغیرہ جیسے عمدہ اخلاق کی عادت ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اس پر توکل، اپنے رب تعالیٰ سے حصول جزا کی امید بھی شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس بات کا بھی علم رہے کہ ابواب خیر اور بھلائی کے کاموں کی انجام دہی اللہ کی طرف سے ایک ایسا موقع ہے جسے وہ اپنے ان بندوں کو ہی نوازتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اگر یہ ابواب خیر بند کر دیے گئے تو دوبارہ نہیں کھولے جا سکتے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کو ہر حالت اور ہر وقت احسان کے کام کی توفیق میسر نہیں ہوتی، چنانچہ اگر کسی کو یہ میسر ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اعمال خیر میں جلدی کرے تاکہ اس سے وہ فوت نہ ہو جائے۔ خالد ابن معدان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا فتح لأحدكم باب خیر فلیسرع الیہ فإنه لا يدری متى یغلق عنہ، جب تم میں سے کسی پر خیر کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے انجام دینے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ مفتوح دروازہ اس پر کب بند کر دیا جائے۔ خاتمہ: جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہوئے اسے اچھے کام میں لگائے گا تاکہ وہ اپنے رب سے قریب ہو سکے اور سنت کے التزام کے ساتھ اعمال کو انجام دینے میں سبقت لے گا اور اللہ کے بندوں پر حسب استطاعت مختلف قسم کے احسان و بھلائی کے کام انجام دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت و مغفرت کا سلوک فرمائیں گے۔
ساتھ ہی اسے جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔